شروع اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ، جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو، میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ اور بعض اوقات وہ لوگ جنہوں نے یہ پیغام سنا ہوتا ہے، جن تک یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اس کو سمجھ پاتے ہیں، یاد رکھ پاتے ہیں، بنسبت اس کے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا باتیں ہوئیں، کیا چیزیں ہوئیں، اور اس کا امپیکٹ کہاں تک پہنچا، اس کے بارے میں آج گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے پاس خاص طور پہ زحمت دی ہے جناب جسٹس نذیر احمد غازی صاحب کو۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ سر یہ کچھ بتائیے گا کہ یہ کہاں تک پہنچا اور اس کا امپیکٹ اب تک ہمیں نظر کیوں نہیں آ پا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا امپیکٹ تو میں بعد میں بڑا زبردست اس کا امپیکٹ ہے ایسا امپیکٹ میں آپ کو بتاؤں گا، حیران پوری دنیا حیران ہوگی۔ یہ وہ خطبہ مبارک ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 9 ذی الحج کو 10 ہجری کو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 11 میں آپ کا وصال پاک ہو گیا، دنیا سے آپ کی تشریف لے گئے، تو یہ آخری پیغام تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ تھا، چونکہ آپ نے شروع میں ہی 1,24,000 صحابہ کرام تھے اس وقت، یعنی یہ حاضری ہے۔ اب ان کی فیملیز جو تھی اور جو مختلف علاقوں میں تھے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کتنے ہوں گے۔ اور ایسے جان نثار تاریخ میں کسی اور پیغمبر کو بھی نہیں ملے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گندے ہوئے لوگ تھے، اور ایسے ہی نہیں ان کو کہہ دیا کہ یہ میرے صحابہ جو ہیں یہ ان کی مثال نہیں، یہ نجوم ہدایت ہے، ستارے ہدایت کے ستارے۔ اب وہاں آپ نے جو خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ آپ نے پہلے ہی فرمایا، یہاں سے شروع کیا جب اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، کہ شاید آج کے بعد ہماری پھر ملاقات نہ ہو، ہم یہاں جمع ہو سکیں سٹارٹ میں۔ تو یہ اشارہ تھا، تبھی صدیق اکبر رونا شروع ہو گئے تھے بہت زیادہ، ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ بھئی یہ اب الوداعی خطبہ ہے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اب میرے بعد کسی نبی نے بھی نہیں آنا، آخری یہ پیغام ہے، اور یہ آخری انٹریکشن تھی ظاہری حیات میں۔ اب امپیکٹ کی آپ بات، پبلک ایڈریس آخری تھا، شاید پبلک کا ایڈریس آخری تھا اس درجے پہ۔ ویسے تو مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو درس ہوتے رہے، 82 دن رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات بعد میں، 82 دن اس کے بعد آپ کے وصال کے درمیان یہ پیریڈ ہے تقریباً۔ اب امپیکٹ آپ نے بڑا زبردست سوال کیا، شاید آپ کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ کیسا سوال آپ نے کر دیا۔ دیکھیں امپیکٹ یہ ہے کہ 1950-58 تک امریکہ میں لکھا ہوتا تھا ڈاگز اینڈ بلیکس آر ناٹ الاؤڈ ان پرٹیکولر کلبس، پرٹیکولر ٹرینس، پولیٹیکل بسز، پرٹیکولر انسٹیٹیوشن، پارکس۔ اس جگہ جہاں پہ کتا اور کالا برابر تھے، اسی امریکہ کا صدر جو ہے وہ اوباما حسین بن جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ وہ جو خطبہ حجۃ الوداع تھا، اور وہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر اعظم و آخر نے وہ جو خطبہ دیا تھا، لا فضل لعربین علی عجمین ولا لعجمین علی عربین ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بتقوی۔ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی کا، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت الا بتقوی، سوائے تقوی۔ اب صدر کیسے بن گیا؟ یہ اس خطبے کا امپیکٹ ہے جو آپ نے کہا، اس کا اثر کیا ہے۔ آج پوری دنیا میں یہ جو مساوات کی تحریکیں ہیں کہ جی ایکویلٹی ایکویلٹی، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کس طرح اٹھاتے تھے افریقن لوگوں کو، امریکن کیسے لے کے آتے تھے، کیسے جہاز بھر کے لاتے تھے، کیسے یہ 100 سال پہلے تھا، 150 سال پہلے بناتے تھے، بناتے تھے۔ آج دنیا میں کہیں سلیوری کا کانسیپٹ نہیں، فائنانشل سلیوری ہے، اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتا دیا تھا۔ سود جو ہے حرام ہے، یہ اللہ سے جنگ ہے، اسی خطبے میں یہ جنگ ہے اللہ سے، تو اللہ سے جنگ کو جیت نہیں سکتا، پوری دنیا کو کلچز میں لیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے یہی تو کہا تھا کہ یہ سود جو ہے یہ تو مرگ مفاجات ہے، تو آج دنیا اس طرح، تو یہ ایک کا امپیکٹ جو ہے ایک یہ ہے۔ نمبر 2 آپ دیکھیں دنیا میں چاہے اس طرح کا انقلاب نہیں آیا، لیکن ایک معاشرتی انقلاب یہ جو آیا ہے کہ عورتوں کو جہاں زندہ دفن کیا جاتا تھا، جہاں عورتوں کو گیٹ وے ٹو ہیل کہا جاتا، آج بھی دنیا کے مختلف مذاہب کی کتابیں اٹھا لیں،
وہاں کہتے ہیں نحوست کی علامت ہے عورت گیٹ وے ٹو ہیل ہے، یہ انتہائی مکروہ چیز ہے، یہ بڑی بد کردار ہوتی ہے، ناپاک چیز ہے، یہ بڑی جلدی پھسل جاتی ہے، پھر اس کو زندہ ساتھ خامند مرا تو اس کو بھی ساتھ چتا اس کی بھی کر دو، کر دیں. آج بھی ہوتا تھا انڈیا میں، اب بھی بعض ایریاز میں ہوتا ہے. اب یہ جو عورتوں کو عزت اور وقار ستی کرتے تھے نا ساتھ ہی، اب بھی چھپ چھپا کے ہوتا ہے بعض علاقوں میں. اب یہ جو عورتوں کو حقوق دیے گئے ہیں، یہ جو کہاں عورت جن سے بازار تھی، اوقاس کا بازار لگتا تھا، اونٹ بھیڑ بکری گائے ساتھ عورت بھی ہوتی تھی، بکری ہوتی تھی، اس کے قدموں میں جنت رکھ دی. بیٹی کی تم پرورش کرو گے تو تم جنت میں چلے جاؤ گے، ایک بیٹی کی، دو بیٹی کی، اور صرف یہی نہیں، میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگے جس جگہ میں ہوں. تو یہ انقلاب اور امپیکٹ جو ہے یہ بہت بڑا ہے. بڑی اچھی خوبصورت شعر ہے پیر نصیر الدین کا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فلسطین کس موقع پہ. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ اس جگہ جہاں غلاموں کی یا چھوٹی جو ذات کے لوگ تھے، آج بھی دیکھیں نا ملیس جو ہیں وہ انڈیا میں آج بھی جو ان کی حالت ہے جو چھوٹی شودر ہیں ان کا آج بھی جو حالت ہے ان کو انسان ہی نہیں سمجھتے. لیکن وہاں پہ نعوذ باللہ ایک غلام جن کی حیثیت شودروں کی تھی اس معاشرے میں، بلال حبشی کو پکڑا، کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا. اور فاروق اعظم جن کی سلطنت میں سورج غروب ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میرے آقا آ گئے، بلال آ گیا، سب کھڑے ہو جاتے صحابہ اس کی عزت اور احترام میں. سلمان فارسی غلام بکتا بکاتا کہاں سے آیا، اس کو پکڑا اور کہا سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے. کیا اس کی شان ہے. سیدنا علی مرتضیٰ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ کی جب شادی ہوئی ہے، یکم جو تھا ذی الحج کو شادی ہوئی، تو اس کی مہار کس نے پکڑی ہوئی تھی سواری کی؟ سلمان فارسی نے. یہ کتنا بڑا احساس تھا اس وقت سلمان فارسی کا. جہیز خریدنے کے لیے کون گیا ہے؟ خوشبو خریدنے کے دو آدمی، سلمان فارسی اور بلال حبشی. آپ بھی آج آپ کی میری بیٹی کی شادی ہو تو ہم خریداری کس سے کرواتے ہیں؟ جو بہت قریبی عزیز ہو، بہن سے کروائیں گے، دوسری بیٹی سے کروائیں گے، کسی اپنی ماں سے کروائیں گے، خالہ سے کروائیں گے، کوئی بھائی سے، بہت قریب ترین جس پہ آپ کو بہت اعتماد ہو، کن کو منگوائیں. تو یہ انقلاب جو سوشل انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لا. اچھا پھر دیکھیے ذات پات کی تقسیم کتنی تھی، اس کو رسول اللہ فرمایا یہ بت جو ہے ذات پات کے ان کو میں آج اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں، ختم کر دیا. میرے قدموں کے نیچے ہیں. ہاں جی. ایم این رائے جو بہت مشہور آپ کو پتہ ہے کہ انقلابی تھا انڈیا کا، اور اس نے بڑی کتابیں بھی لکھی، رول آف اسلام ان دی ہسٹری اور وغیرہ وغیرہ کافی کتابیں. اس ایک بڑی بات اس نے کہا کہ Islam does possess a brotherhood which is unifying factor amid the clashes of color, race, nationality and class. And it was equality, not the sword of iron, which attracted 1,000 Hindus toward Islam. It was equality, not the sword of iron. Not the sword of iron. تلوار نہیں تھی. نا یہ تھی، یہ ہے مساوات. اسی بات کو لکھا ہے اس نے. خوشونت سنگھ تو آپ نے سنا اور پڑھا بھی ہوگا آپ نے یقیناً. میں نے اس کی ساری کتابیں پڑھی ہیں الگ سے. خوشونت سنگھ مجھے پسند ہے انگریزی کے اعتبار سے، ویسے اس کے جو بھی معاملات ہوئے، یہ امبیسڈر بھی رہا اور سارے عہدوں پہ. اس نے جو یہ جو ہے کتاب اس کی سعدیہ دہلوی کی صوفیزم دی ہارٹ آف اسلام، اس کا دباچہ اس نے لکھا ہے خوشونت سنگھ نے. اس میں اس نے لکھا یہ غلط ہے، جھوٹ ہے. ہمارے یہاں جو بعض ہسٹورین لکھا کہ اسلام تلوار سے پہلا اور فراہم ہوا، نہیں. اس نے کہا یہ تو جو انسانوں کو عزت دی نا، بابا فرید نے، معین الدین چشتی نے، خواجہ نظام نے، داتا صاحب نے، یہ جو سب کو برابر لا کے بٹھا دیا. اس نے کہا یہ وجہ تھی ہندو مسلمان جو ہوئے اتنی تعداد میں. دیکھ رہے ہیں یہاں مسلمان تو کوئی نہیں تھے نا. تو آج ہم اگر بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا کے ملائیں تو ہم میرا خیال ہے 50 کروڑ کے تو بن جاتے ہیں، مسلمز بن جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو اتنے مسلمان کس نے کیے؟ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا انقلاب وہاں پہ تھا. اچھا اس پہ یہ جو تھے نا ہمارے اپنا حفیظ طائب، ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے، کمال کی بات. انہوں نے کہا کہ شہ دین کے فکر و نگاہ سے مٹے رنگ و نسل کے تفرقے، نہ رہا تفاخر منصبی، نہ رونت نسبی رہی. وہ جو رونت نسبی، میری ذات پات سارا کچھ. ابو جہل کی جب گردن کاٹنے لگے تو عبداللہ بن مسعود آگے ہوتے انہوں نے کہا تھلے کر کے کٹی ذرا کہ میں ادھر بھی ذرا اونچا رہوں. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ مجھے کوئی بڑا آدمی نہیں مار رہا،
یہ سبزی فروش مجھے قتل کر رہا ہے، مجھے یہ جہنم رسید کر رہا ہے. تو وہ جو غرور اور تکبر ان کے ہاتھ تھا، اس کو توڑنا کوئی معمولی بات ہے. پھر دیکھیں عربوں میں جب جنگ شروع ہوتی تھی تو یہ صدیوں چلتی تھی. جی جی. اور بڑی چھوٹی چھوٹی بات، وقت چونکہ کام ہے، ورنہ میں آپ کو ایسے ایسے واقعات سناؤں حیران کن کے کس طرح کچھ اچھے واقعات تو ضرور کیپچر. صرف ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. 2 سردار بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے ایسے دائرہ لگایا اپنی چھڑی سے ریت کے اوپر. اس نے کہا میرا یہ مطلب میرا ٹور اور میرا روب یہ ہے کہ یہ اگر میں دائرہ لگا دوں نا کہ یہ میری فصل ہے، ایریا میرا ہے، اس میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا. مائی کا لال دوسرا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کیوں نہیں رکھ سکتا. اس نے اپنا قدم رکھ دیا، اسے تلوار ماری، اس کا پاؤں کاٹ دیا. لڑائی شروع ہو گئی. یہ 70 برس لڑائی چلتی رہی دونوں خاندانوں کی. آخر میں صرف 2 رہ گئے، ایک خاندان کا آخری آدمی، دوسرے کا آخری آدمی. بعض نے 200 بھی لکھا ہے کہ 200 سال لڑائی چلی. اب یہ ڈیزرٹ میں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے دونوں. دونوں نے تلواریں نکالی. جب مقابلہ ہوا تو ایک نے دوسرے کو گرا دیا اور وہ اس کی کاٹ دیا اس کے جسم کے حصے. آخری اس کی سانس تھی. اس نے کہا آپ بتاؤ اب کون انتقام لے گا. اس نے کہا میری لاش بھی تم سے انتقام لے گی. بات ختم ہو گئی. وہ چلا گیا، دفن کر دیا. سردار تھا، کچھ اور لوگ جو دوسری برادری کے تھے انہوں نے قبر شبر بڑی اس کی اچھی بنا دی. یہ کافی عرصے بعد جس نے قتل کیا تھا یہ وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے کہا یہ کس کی قبر ہے اونچی دوسری قبروں سے؟ انہوں نے کہا یہ وہ سردار کی ہے جس کو آپ نے مارا تھا. کہنے لگا تم کہتے تھے کہ میری لاش بھی بدلہ لے گی. آگے اسی قبر کو ٹھوکر ماری، وہاں سے اس کے جسم کی کوئی ہڈی باہر نکلی ہوئی تھی، وہ اس کے پاؤں میں لگ گئی. پاؤں میں لگی، پاؤں میں اس کا سوج گیا، پاؤں انفیکشن ہوئی، گینگرین ہوئی. اور شام تک حکیموں نے کہا جی آپ بچ نہیں سکتے. کہنے لگا فلاں گالی دے کے کہنے لگا تھا بات سچی کر گیا میری لاش بھی انتقام لے. یہ وہاں پہ انتقام کا حال تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ربیہ بن حارث میرا جو کزن تھا اس کو بنو حذیل نے جو تھا قتل کیا تھا، میں آج اس کا خون معاف کرتا ہوں. جو سود میرے چچا عباس جو تھے ان کا تھا لوگوں کے، حضرت عباس پہلے، چونکہ اس وقت تو کوئی اسلام سے پہلے سود چلتا تھا سارا، یہودیوں نے بھی یہ سارا کام شروع کیا ہوا تھا وہاں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے چچا کا جو سود تھا میں سب لوگوں کو معاف کرتا ہوں. سود کو حرام قرار دے دیا، اللہ سے جنگ قرار دے دیا. تو یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے یہ تاریخ عالم میں پہلا انسانیت کا منشور اور انسانی آزادیوں کا مشہور اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں یہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دیے ہیں. یہ میگنا کارٹا یہ تو کل کی باتیں ہیں، وہ ہے اثر جو ہے، اور وہ چل رہا ہے، وہ چلتا رہے گا. دنیا دیکھیے لا الہ الا اللہ کو دنیا مان چکی ہے. کوئی بندہ ذرا سا بھی پڑھا ہے پڑھ ہے وہ مانتا نہیں ہے کسی کو، زبردستی کوئی اس کی گردن پہ بیٹھ جائے وہ الگ بات، بندوق رکھ دے، لیکن کوئی کسی کی وہ مانتا نہیں ہے. لیکن وہ خوفزدہ بھی تو ہے نا، اس لیے مانتے تو ہیں لیکن خوفزدہ، اس کے امپیکٹ سے خوفزدہ بھی ہے. دنیا میں انقلاب کب آئے گا؟ جب ساری دنیا محمد رسول اللہ پڑھ لے. اور یہ ہوگا جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو پھر ساری دنیا میں محمد رسول اللہ ہو جائے گا. اس وقت ایک تعداد. اچھا دوسرا آپ دیکھیں اس انقلاب کا، میں گیا تھا پہلی دفعہ 91 میں یورپ میں، تو نماز پڑھنی ہوتی تھی جمعے کی کہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ایسے ہے کہ آپ پہلے والی نماز میں شریک ہوں گے یا دوسری. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی مسجد میں بندے زیادہ ہوں گے تو مسجد چونکہ ایک ہی ہے تو اس میں 2 شفٹ لگیں گی. عید کی 3 شفٹیں لگتی تھیں. اور مسجد کا آپ یہ اندازہ کریں، فرانس میں مجھے لیل سے اٹھ کے اور پیرس میں جمعہ پڑھنے کے لیے کوئی 100 میل 150 میل آنا پڑتا تھا ڈاکٹر عبید اللہ کی مسجد. اب کیا حال ہے کہ کوئی آپ مجھے لندن کی مسجد دکھا دیں، فرانس کی دکھا دیں جہاں پہ مسجد نہیں ہے، کوئی محلہ دکھا دیں، ہر محلے میں، اور ایک دو مسجدیں بھی ہیں. بلکہ مصیبت اب یہ ہے جو میں روتا ہوں روز کہ ہم نے مختلف مسالک کی مسجدیں بنا دی. یہاں تک ہے کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کی الگ مسجد ہے، جو پاکستان کے ان کی الگ ہے، پھر اس میں وہابیوں کے الگ ہے، دیوبندیوں کے الگ ہے، بریلویوں کے الگ ہے، شیعوں کے الگ ہے. اوور ڈوئنگ ہو گئی ہے. اس لیے میں آپ کو ایک تاریخی فقرہ سناتا ہوں. میں جب پہلی دفعہ یورپ سے واپس آیا تو جسٹس پیر کرم شاہ صاحب نے میری دعوت کی، ریسیپشن رکھی. اس ریسیپشن انہوں نے کہا بھائی غازی بڑا زبردست ہے اور تقریریں کر کے آیا یورپ میں. تو میں ینگ تھا، آئی واز اے لا آفسر، میں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تھا اس زمانے میں 91.
اور انہوں نے کہا کہ اپنے تاثرات سناؤ، اور اسلام از دی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن. تو میں نے ان کو کہا جی پہلے تو ایک میں لطیفہ سناتا ہوں آپ کو کہ صدر مترا جو ہے فرانس کا، اس کی کابینہ کی میٹنگ ہو رہی تھی، تو وہاں لوگوں نے کہا جی یہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ایک وزیر نے کہا تو اگر کل کو یہ 51% ہو گئے مسلمان تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگا پھر میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا. لیکن پیر صاحب کہنے لگے کہ پھر یہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے تو پھر یہ کیوں اس تیزی سے نہیں پھیل رہا جس طرح برِ صغیر میں معین الدین چشتی نے پھیلایا. میں نے کہا حضرت صاحب ایسے ہاتھ جوڑ کے، یہاں سے مولوی ایکسپورٹ کرنے بند کر، اسلام پھیل جائے گا. اسلام جو ہے وہ بھائی صاحب پھیلتا ہے کردار سے، زبان سے نہیں پھیلتا. لوگ آنکھوں سے بنتے ہیں، کانوں سے نہیں بنتے. 5 گھنٹے کا خطبہ ہے، اثر وہ ہوتا ہی نہیں. لیکن وہ کیسے لوگ تھے جو کسی کو کہتے اچھا بیٹا کل سے تم نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، وہ تہجد گزار ہو جائے. لیکن یہ جو خطبہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے اس کی ڈیوریشن بھی تو بہت کم تھی، کوئی اتنی زیادہ نہیں، یہ ایک خطبہ نہیں ہے. اچھا یہ بھی میں کلیئر کر دوں، یہ چھوٹے چھوٹے خطبے ہیں مختلف جگہوں پہ. یہ ٹوٹل اگر ملائیں تو یہ اباؤٹ 40 منٹس کا بنتا ہے، 45 منٹس. یہ سارے خطبے ملا کے بھی یوم نہر کا بھی ہے، اور اس کے بعد سارے 45 منٹس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تو کمال ہے، اختصار جامعیت. دیکھیں نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ. یہ بھی اس پہ بہت ہی دلچسپ آپ کے ناظرین کے لیے بات سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب کوئی نیا مسلمان ہوتا اور اسلام سیکھنے کے لیے کوئی آتا دیہاتی، تو صحابہ کو ڈپیوٹ کر دیتے کہ یہ شاگرد تمہارا ہے، یہ 2 تم اس کو 4 کو تم سکھاؤ وغیرہ. حضرت علی کو ایک بندہ آیا تو حضرت علی کو کہا یار تم اس کو نا پڑھاؤ سکھاؤ. حضرت علی اس کو لے کے ایک طرف جا کے انہوں نے یہ حدیث اس کو بتائی، انما الاعمال بالنیات. اس نے سیکھ لی، چلا گیا. چند دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی تمہارے شاگرد کا کیا بنا، کیسی پروگرس جاری ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کے بعد تو آئے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا. اتنی دیر میں حضرت علی باہر نکلتے ہیں بازار میں کچھ خریدنے کے لیے. دیکھا تو دور جگہ تھا، اپنی اونٹی کی نکیل پکڑی بازار میں خریداری کر رہا، وہی بندہ. حضرت علی نے اس کو کہا جا کے یار تو چنگا بندہ ہے، اس کے بعد تم آئی نہیں. وہ پہلا سبق لے کے اب اس کا جواب سنیے، کمال ہے. اس نے کہا علی انما الاعمال بالنیات سیکھنے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارا کچھ ہو گیا. اس لیے ہمارے تمام محدثین کہتے ہیں کہ 3/4 دین صرف اس حدیث کے اندر ہے. سارے اعمال بیکار ہو گئے اگر آپ کی نیت کھوٹی ہے، اور نیت آپ کی ٹھیک ہے تو رسول اللہ پھر یہ ہے خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر بجلیاں بھر دی تھی. دیکھیں نا کہاں سے وہ نکلے. میں چین گیا ہوں، چین کے ایک شہر میں گیا ہوں، ہانگ کانگ سے قریب ہے وہ شہر، جہاں یہ ابھی ہمارے میاں نواز شریف وغیرہ گئے ہوئے تھے سارے. وہ انڈسٹریل شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے. جی میں نام بھول رہا ہوں. میں وہاں 2-3 دفعہ گیا. وہاں ایک تابعی ہے، ان کا مزار ہے، ان کو کہتے ہیں ابی وقاص. اچھا ہمارے لوگ جن کو نہیں پتا وہ سعد بن ابی وقاص کہتے پھرتے ہیں. بڑے بڑے مولوی بھی ہمارے عالم پروفیسر بھی کہتے ہیں. حالانکہ سعد بن ابی وقاص جو ہے جنت البقیع میں مدفن ان کا بنا اور ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہوا. تو یہ چائنا میں جو ابی وقاص ہیں یہ بعد کے تابعین کے دور کے ہیں. مسلمان کہاں سے اٹھے، کہاں پہنچے؟ دنیا کا کوئی خطہ آپ دیکھیں جہاں صحابہ اور تابعین نہیں پہنچے. حضرت عباس کے جو بیٹے ہیں قسم بن عباس، ان کو زندہ شہید کہتے ہیں. ازبکستان جو ہے وہاں پہ میں گیا ہوں تو بخارا کے قریب ان کا مزار ہے وہاں پہ. ہاں دیکھیں وہاں، اور وہاں کوئی جہاز نہیں ہے، وہاں کوئی گاڑیاں نہیں ہیں، یہ اونٹ اور گھوڑے اور پیدل کا سفر ہے. وہاں پہ ان کو کہتے ہیں پیر زندہ پیر کا وہ کنواں جہاں پہ ان کی شہادت ہوئی تھی. نماز پڑھتے ہوئے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا گیا تھا. تو وہ ایک کنویں میں ان کا یقین ہے. آج بھی وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسی وقت لوگوں کو زیارت ہوتی ہے اس کنویں سے. ہاں جی، ان کو اس لیے زندہ کہتے ہیں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کہاں نہیں صحابہ پہنچے. پوری دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں آپ کو ملے گا جہاں صحابی نہیں پہنچے. یہاں دیکھیں نا جو ہے پاکستان میں بھی یہ جو جگہ ہے صوبہ یہ KPK میں سوابی تو بڑا مشہور ہے. تو اصل میں صحابی سے سوابی بن گیا بعد میں. تو وہاں بھی مزارات ہیں. ملتان میں صحابہ کے مزار ہیں، میں وہاں گیا ہوں. سندھ میں مزارات ہیں صحابہ کے، یہاں آئے ہیں اس دور میں لوگ. تو اسی طرح افریقہ کے آپ جا کے دیکھیں
کہاں پہنچے. اسپین میں تو آپ کو پتہ ہی کتنے مسلمان تھے, کتنے وہاں پہ گئے. تو یہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے یہ اتنی بڑی ایک ڈاکومنٹ ہے جس کے بے شمار, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر آپ دیکھیں کہ یہ وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا سب کو پہنچا دیا. یہ 3 دفعہ پوچھا, پھر آپ نے پوچھا کہ اللہ گواہ رہنا, میں نے یہ تیرا پیغام پہنچا دیا ہے, اور تم پہ فرض ہے کہ جو بات تم میری ہے یہ لوگوں تک پہنچاؤ. آپ اور میں بھی آج یہ جو میڈیا پہ کام کر رہے ہیں یہ اصل میں اس فرمان پاک کی کنٹریبیوشن, اس سے ہم عمل کر رہے ہیں. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم زبان سے کر رہے ہیں, کاش ہم سب لوگوں کا عمل بھی اس طرح ویسا ہوتا, پھر نہیں کوئی بچ سکتا. یہ جو ہے نا کہ وہ اقبال نے جو کہا نا کہ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا, یہ نگاہ کی تیغ بازی وہ سپاہ کی تیغ بازی. سپاہ کی تیغ بازی, تلواروں سے لوگوں کی گردنیں آپ جھکا لیں, دل نہیں جھکا سکتے. اس لیے میرا ایک دعویٰ ہے, میں نے بہت دفعہ یہ کہا ہے کہ کوئی دنیا میں مجھے یہ ثابت کر دے کہ ایک مسلمان 14.5 صدیوں میں زبردستی ہوا ہو, میں اس کو 1 لاکھ روپے دوں گا. یہ میرا ہمیشہ چیلنج ہوتا ہے. وجہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں, جہالت کی بات کرتے ہیں, اور جی زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا. اسلام لانے کے لیے 2 باتیں شرط ہیں عرفان صاحب, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار, دل سے تصدیق. اب آپ تلوار سے, کلاشن کوف سے کسی کو زبان سے اقرار تو کروا لیں گے, تصدیق بالقلب نہیں آپ, لیکن دوسرا حصہ نہیں آپ کروا سکتے. اس لیے مسلمان نہیں کوئی زبردستی ہو سکتی. زیادہ امپیکٹ اس کے یہ جو چیزیں ہیں شاید اس وجہ سے آتی ہیں جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی آپ جب وہ جنگیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ صورتحال ایسی ہوئی کہ آپ نے یا پھر ٹیکس دینا ہے, فدیہ دینا ہے, جنگ کے لیے تیار ہونا ہے, یا پھر آپ نے اسلام قبول کرنا ہے, شاید اس سے یہ بات اتنی ہو رہی ہے. یہ ایسے انہوں نے بنا لی. اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال ہے, بہت تاریخی واقعہ ہے. جب فرانس کی اور ترکوں کی لڑائی ہوئی تو فرانس کے تقریباً 20,000 جو تھے وہ قیدی ترکوں نے کر لیے, قید کر لیے. جب قیدیوں کا تبادلہ ہوا, واپس کرنے لگے تو 10,000 جو تھے فرانسی تھے, ان کا ہم نے تو نہیں واپس جانا, ہم نے تو اسلام قبول کر لیا. اس وقت جو تھے, جو بھی میڈیا تھا, BBC تھا, جو بھی اس زمانے میں تھا, وہ سارے آئے. یہ تو کل کی بات ہے. ترکوں وہ آئے اور انہوں نے آ کے جب وہ تبادلہ ہونے لگا تو انہوں نے جو جرنیل آیا ہوا تھا فرانس کا, اس سے کہا کہ یہ کیا ہوا جناب, یہ دیکھیں ترکوں کے 10,000 بندے آپ کے جانے کا انکار کر دیا ہے, وہ نہیں جا رہے آپ کے ساتھ, یہاں رہ گئے. اس نے ایک تاریخی فقرہ کہا, اس نے کہا they fed them well but they robbed them of their religion. یہ ان کا حسن سلوک ہے جس نے اس سب کو بدل کے رکھ دیا. دیکھیں نا جو تھا ثمامہ بن اسال, اتنا بڑا آدمی تھا, اپنے علاقے کا بہت بڑا جاگیردار تھا, ایک پورا صوبہ تھا اس کے اندر. وہ جب آتا ہے, صحابہ کرام نے گرفتار کر لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے, آپ نے کہا باندھ دو اس کو. مسجد نبوی میں اس کو پلر کے ساتھ باندھ دیا. آج بھی ثمامہ بن اسال کا جو ہے وہ پلر موجود ہے, ریاض الجنہ میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ریاض الجنہ. اب وہاں باندھ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے پوچھا, سناؤ ثمامہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا چھوڑ دیں, جتنا کہیں فدیہ دے دوں گا, اور اگر آپ مجھے مار دیں گے, بادشاہ ہوں اپنے علاقے کا, پھر ہم بھی بدلہ لیں گے جب ہوگا, میں سرنڈر نہیں کرتا. آپ نے کہا اس کو دودھ پلاؤ, خدمت کرو. پوری اونٹنی کا دودھ تقریباً 20 کلو بنتا ہے, وہ ایک دن میں پوری اونٹی کا دودھ پی جاتا تھا. ایک اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مختص کر دی. ہاں جی. دوسرے دن آئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ہاں بھی سنا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا میرا وہی جواب ہے, اگر آپ مجھے چھوڑ دیں جتنے پیسے کہیں میں دے دوں گا, اگر مجھے مار دیں گے آپ تو کوئی نہیں, میرا خاندان بدلہ لے گا. تیسرے دن جب آپ آئے تو آپ نے, اس نے وہی جواب دیا, آپ نے کہا چھوڑ دو اس کو, چھوڑ دیا, کھول دیا. آپ نے کہا جاؤ بھی تم آزاد ہو. اب یہ ہے اسلام. وہ باہر گیا مدینہ کے حدود کے باہر, جا کے وہاں نہایا ہے, صفائی کی, کپڑے بدلے, واپس آ گیا مسجد نبوی. اسے کہا جناب مجھے کلمہ پڑھائیں, مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں نہیں جانا. ہاں, اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. کیا اسیری ہے, کیا رہائی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی تم نے یہاں جب تھے تو اس وقت, اس نے کہا میں سردار تھا, یہاں اسلام قبول کرتا, لوگ کہتے ڈر کے کر لیا, مجھے آپ کے حسن اخلاق نے اپنا گرویدہ کر لیا ہے, میں باہر گیا آزاد ہو کے, پھر میں نے اسلام اپنی مرضی سے, پھر میں اپنی مرضی. اچھا, اگلا پھر واقعہ کیا ہوا کہ مکہ میں قحط پڑ گیا. گندم کی مین سپلائر یہ تھا, ایکسپورٹ کرتا تھا وہاں پہ. ثمامہ بن اسال, گندم بہت ہوتی تھی اس کے علاقے, اسے گندم بند کر دی.
میں نے کہا کافر ہو، میں تمہیں نہیں گندم بھیجوں گا۔ ابو سفیان ایمان نہیں لائے اس وقت، وہ آتے ہیں مدینہ منورہ، ابو سفیان آ کے کہتا ہے کہ آپ تو بڑے مہربان ہمارے بھائی ہیں، آپ بڑے عظیم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، آپ کے بھائی مر رہے ہیں بھوک سے۔ تو ثمامہ بن اسال نے گندم بند کر دی، اس کو یہ تو کہیں کہ وہ ریلیز کرے گندم آئے دے۔ آپ نے ثمامہ بن اسال کو فرمایا، لکھا خط کہ ان کی گندم جاری کرو۔ نہ صرف یہ کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50,000 جو درم تھے وہ بھی دیے ابو سفیان کو کہ وہاں کے غرباء میں تقسیم کر دو۔ سر یہ اسلام ہے، بچ کے کیسے کوئی جائے گا؟ یہ جو محبت کا پیغام ہوتا ہے نا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ پیغام دیا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا ہوئے، تم میں کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہو انسان پوری دنیا میں۔ پھر انسانی جان و مال کا احترام، کہ جس طرح آج کا یہ مہینہ اور آج کا دن مبارک ہے، اسی طرح تمہارے مال، خون اور تمہاری عزتیں جو ہیں وہ محترم ہیں، اور یہ ایک دوسرے پہ حرام ہے، کسی کا مال تم زبردستی نہیں لے سکتے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا امانتیں جب کوئی تمہارے پاس رکھے تو اس کو بھی واپس کرنا ہے، اور اس میں کوئی خیانت نہیں کرنی۔ یہ جو عہدے ہوتے ہیں یہ قوم کی طرف سے امانتیں ہوتی ہیں۔ جب کوئی اقتدار میں آ کے بے ایمانی کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھے کیسا آپ نے ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ عورتوں کا خاص خیال رکھنا، خاص پھر تاکید فرمائی ہے کہ غلام، پورا چیپٹر الگ، غلام اور عورتیں ان کا بہت خیال رکھنا۔ یہ آپ گینے ہیں، یہ بڑے نازک ہیں، اور اللہ کے نام پہ تم نے ان کو حاصل کیا ہے۔ نکاح جو ہے جب پڑھا جاتا ہے خطبہ، اللہ کے نام پہ تم نے ان کو حاصل کیا ہے، ان سے کوئی زیادتی نہ کرنا، ان کے حقوق پورے کرنا۔ پھر کوئی یہ پوری دنیا میں ہے کہیں؟ آج بھی میں کہتا ہوں ماڈرن ورلڈ میں بھی ڈرائیور جو ہے ہمارا وہ باہر ہوتا ہے۔ میں ابھی آیا ہوں آپ کے چینل کے باہر، تو میں نے اپنے سیکرٹری صاحب سے کہا، علامہ چڑیا کوٹھی سے، میں نے کہا بھائی ڈرائیور صاحب میں جب عرفان صاحب چائے پلائیں تو پہلے اس کے لیے بھیج دینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ کے پی کے میں تو رواج ہے، وہاں تو ڈرائیور کو بھی بٹھا لیتے ہیں، بلوچیوں میں بھی شاید یہ ہے، ہمارے ہاں تو تصور ہی نہیں ہے۔ کراچی اور یہ جو صوبہ پنجاب ہے یہاں کون یہ کرتا ہوگا؟ کیا فرمایا، یہ جو تمہارے زیر دست ہیں ان کو بھی وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہی پلاؤ جو خود پیتے ہو۔ اس کا رزلٹ یہ تھا کہ حضرت علی کے پاس ایک مرتبہ 2 چادریں تھیں آئیں کہیں سے، تو آپ نے جو بیسٹ چادر تھی وہ خادم کو دے دی اور دوسری اپنے پاس رکھ لی۔ تو ساتھ والوں نے کہا جناب یہ نوکر سی ہے، انہوں نے فرمایا نہیں، حضور کا فرمان یاد آ گیا۔ اس طرح کی کتنی مثالیں آپ کو تاریخ اسلام میں ملیں گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا کہ تمہاری جان مال کس طرح عزت ہے، اور پھر میرے بعد تم آپس میں خون خرابہ نہ کرنا شروع کر دینا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس کو زبان سے تکلیف دیتا ہے نہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے، زبان پہلے ہے۔ یہ وہ خطبہ تھا، لیکن آج بھی گئے گزرے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ پھر بھی آج ہمارے بڑے بڑے ماڈرن لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں وہ دائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں۔ میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو سیکولر، ٹوٹل سیکولر، اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ میں ایک کا نام نہیں لیتا، بڑی مشہور عورت تھی، وہ ایک دفعہ مجھے ملنے کے لیے آئی میرے آفس میں، بالکل خدا اور رسول کی باغی، اور وہ کڑوا شربت پینے والی خاتون، ہاتھ میں سگریٹ لیا، اذان ہوئی مغرب کی، اسے یہاں دوپٹہ پکڑے یہاں رکھ لیا سار کے اوپر۔ میں نے کہا یہ کیا آپ یہ دوپٹہ اذان کے وقت؟ کہنے لگی وہ بچپن میں نا وہ اماں کہتی تھی جب اذان ہو تو دوپٹہ رکھنا چاہیے، تو لاشعوری طور پہ جب بھی اذان ہوتی ہے میں چاہوں نہ چاہوں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس دور میں بھی اتنے لوگ کسی مذہب کو فالو کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے جتنے اسلام کے ہیں۔ کتنے پہنچے ہوئے ہیں، کتنے وہاں پہ ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں جنہوں نے پتہ نہیں پچھلے 40 سال میں 100 روپیہ مہینے کا اکٹھا 50 کر کے نوکریاں کر کے وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں، عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، اور ٹارگیٹ ہی وہ تھا کہ یہ پیسے میں اس کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ آج بھی حج پہ بھی جاتے ہیں، روزے آپ دیکھیں کتنا، آج بھی کتنے لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا دوں، بہت ہی دلچسپ اور علمی لطیفہ۔ وہ علی سینا کا آپ نے بھی نام سنا ہے، ایبیسینیا جس کو کہتے ہیں، اور اتنا بڑا حکیم دانشور اور
کیا کہیں، اتنا بڑا عالم فاضل، آج بھی یورپ میں جس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. بالکل بالکل. ابو علی سینا کا ایک خادم تھا جو ان کا شاگرد تھا، ساتھ ہوتا. ہمیشہ حکمران ہوں یا اہل علم ہوں، ان کو جو ساتھ ہوتے ہیں یہ مرواتے ہیں. ان کو اتنا، پاکستان کا بھی آج یہ المیہ ہے، ہماری بعض مذہبی جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ جو لوگ ہیں لگڑ پگڑ، انہوں نے ان کو اتنا اونچا بڑھا دیا، ان کو بالکل نبوت کے قریب پہنچا دیا، بس ڈرتے ہوئے نبوت کا اعلان نہیں کرتے. ابو علی سینا کو جو خادم تھا اس نے کہا حضرت آپ اتنے قابل، اتنے لائق، اتنے عالم دنیا کے ہیں، آپ نبوت کا اعلان کریں، آپ تو نبی ہیں اس دور کے. ابو علی سینا نے کہا استغفر اللہ، خبیث آدمی کیسی بات کر رہے ہو. اس نے کہا نہیں سر. اچھا وہ روز ہی کہے ان کو سر یہ بات، یہ دیکھیں نا یہ ثبوت ہے، آپ نے فلاں کا علاج کیا وہ ٹھیک ہو گیا، فلاں کو آپ نے یہ کہا وہ ٹھیک ہو گیا، فلاں بدماش تھا آپ نے کہا وہ نیک ہو گیا. سر آپ نبی سے کم نہیں ہیں آپ. اچھا ابو علی سینا بڑا تنگ آیا، نرم مزاج تھا، اس نے برداشت کر لیا. ایک دن سحری کے وقت، اب وہاں آپ کو پتہ ہے کہ -0 ٹمپریچر ہوتا ہے، شدید سردی تھی. ابو علی سینا نے دیکھا اٹھ کے تہجد پڑھنے کے لیے تو پانی نہیں تھا. انہوں نے کہا یار اٹھو، وہ سامنے چشمہ ہے، چشمہ کوئی 1 فرلانگ دور تھا. انہوں نے کہا جا کے پانی لاؤ اور میں تہجد کا وضو کر لوں. اس نے کہا سر چھوڑو پرے ہے، تسی تیمم کر لو، کوئی ضروری نہیں جی روز ہی تہجد پڑھو. انہوں نے کہا نہیں یار اٹھو تم جاؤ پانی لاؤ، میں نے وضو کرنا ہے. 5-6 دفعہ کہا تو وہ نہیں اٹھا. تو ابو علی سینا نے چھڑی پکڑ لی. اس نے کہا خبیث، آج اتنی صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق -0 میں لوگ وضو کرتے ہیں پانی سے، اور جا کے پانی دور سے لے کے آتے ہیں. تو مجھے نبی بنا رہے تھے، میرے کہنے پہ پانی کا لوٹا نہیں لے کے آیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امپیکٹ ہے نا جی انسان شخصیت پہ، اس سے باہر نہیں نکل سکے گی دنیا جو مرضی کرے. اور ادھر انسانیت کی وہ جو ہے نا کہ لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتارے جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے، یہ ادھر جانا پڑے گا. ایک بڑا مشہور ایک کتاب ہے، آپ نے یقیناً وہ سنی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی، ہسٹری آف دی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف یورپ. یہ JW ڈریپر کی کتاب ہے. اس کتاب کے بارے میں تمام اہل علم کہتے ہیں کہ 70 سال یورپ کی یونیورسٹیوں میں اس کتاب نے حکومت کی ہے. JW ڈریپر کی کتاب ہے. اس میں اس نے جب یہ لکھ رہا تھا تو اس نے لکھا دی مین ہو آف آل مین ہیز ایکسرسائز دی گریٹسٹ انفلوئنس اپان ہیومن ریس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات انسانی کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، پوری کائنات انسانی کو. اور یہ جو تھا ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ والا کارلائل جس نے لکھی ہے، کارلائل نے کہا ہی کمانڈیڈ دی ہارٹس آف دا پیپل. اور اس وقت نہیں آج بھی دیکھیں نا، کوئی شخصیت ایسی ہے جس کی آپ نعوذ باللہ شان کے خلاف بات کریں اور لوگ اپنی جانیں قربان کر دیں، برداشت نہ کریں. ماں کو برداشت کر لیں گے، باپ کو برداشت کر لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14.5 صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی ایک گناہ گار سے گناہ گار. آج بھی غازی علم الدین شہید اس دور کا ہے، کوئی نمازی پرہیزگار نہیں تھا، نماز تو اس نے جا کے جیل کے اندر پڑھی تھی. اس طرح کی کتنی مثالیں آپ کو برِ صغیر میں ملیں گی. اور اس پہ علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. جب یہ غازی علم الدین شہید کا واقعہ ہوا، کراچی میں بھی عدالت کے اندر نتھو رام جو تھا اس کو مارا تھا. غازی عبد القیوم اس نے جیل کے اندر جو تھا اپنا ٹرائل کے دوران، یہ وہی عدالت تھی جس میں محمد علی جوہر کا بھی ٹرائل ہوا تھا. اس کی بھی بات سناتا ہوں آپ کو، یہ 2 باتیں بڑی زبردست. غازی عبد القیوم نے اس کو جیل کے اندر اپنا کوٹ انگریز کی کے اندر ہی جنم رسید کیا تھا اس کو، نتھو رام کو. یہاں غازی علم الدین شہید نے راجپال کو کیا. علامہ اقبال نے لکھا قائد اعظم کو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہو رہی ہے اور ملزم جو ہے وہ گاٹ فری ہو رہے ہیں، ان کو چھوڑا جا رہا ہے. ہمیں ایک خطہ زمین چاہیے جہاں پہ ہم رسول اللہ کی ناموس کی حفاظت کر سکیں. یہ جو 295 سی ہے یہ اصل میں وہ ہے. آج بھی مسلمان جو ہیں وہ اپنی جان مال اولاد سے بڑھ کے وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت مسلمان کرتے ہیں. دوسری بات میں نے کیا کہی تھی آپ کو کہ میں سناتا ہوں. ہاں، مولانا محمد علی جوہر مولانا محمد علی جوہر کو اس مقدمے میں 4 سال 4.5 سال کی سزا ہوئی تھی، کراچی ٹرائل. اس کا کتاب بھی چھپ گئی اب تو، کراچی ٹرائل. شوکت علی ان کے بھائی کھڑے تھے، انگریز جاج تھا. اچھا محمد علی جوہر وکیل نہیں کرتے تھے،
وہ خود اپنا مقدمہ خود ہی لڑتے تھے، اور انگریزی تو ان کی پھر سبحان اللہ ہے نا. جب یہاں سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس کی بیوی گئے تو چرچل ان کو وزیر اعظم برطانیہ ریسیو کرنا ایئرپورٹ پہ، تو اس نے کہا کہ کیا گفٹ لائیں اتنی دیر جو آپ بادشاہی کر کے آئے وہاں سے. تو اس نے کہا کہ میں کامریڈ کے اداریہ وہ میں سارے لے کے آئی ہوں آپ کے لیے جلد کروا کے. تو چرچل نے کہا کہ اگر کوئی برے صغیر سے آئے تو اس سے بڑا تحفہ نہیں ہو سکتا کہ کامریڈ انگریزی میں جو ان کا اس کے وہ لکھتے تھے ایڈیٹوریل، وہ محمد علی جوہر کی یہ. آج بھی میں نوجوان نسل کو کہتا ہوں کہ آپ پڑھیں مائی لائف اے فریگمنٹ، آپ حیران ہو جائیں گے کیا انگریزی لکھتا تھا بندہ. اب وہ ٹرائل ہو رہا ہے تو محمد علی جوہر صاحب اپنے بھائی بڑے شوکت علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جائی صاحب یہ میرا بڑا بھائی ہے شوکت علی. ماں نے چھوٹے ہوتے کہا کہ یہ باپ کی طرح اس کا احترام کرنا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے 5-4 سال کے تھے جب باپ فوت ہو گیا. میں اس کا اتنا احترام کرتا تھا کہ جب ہم اسکول جا رہے ہوتے تھے تو اماں دونوں کو 4 آنے دیتی تھی. یہ مجھ سے تکڑا تھا، موٹو تھا، یہ مجھے مار کے اتنا مارتا تھا کہ میرا جو ہے بلیک اینڈ وہ بلیو ہو جاتا تھا جسم، اور یہ مجھ سے چوانی چھین لیتا تھا. لیکن میں نے کبھی اس کی گستاخی نہیں کی. یہ مجھ سے زبردستی چوانی بھی چھین لیتا تھا. میں اس کا لیکن جج صاحب شیر کی طرح گرجا منگل جو قدمی بڑا تھا، اس نے کہا لیکن جج صاحب شوکت علی میرا بھائی مجھے باپ کی طرح عزیز، اگر یہ میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے مجھے رب کی قسم ہے میں اس کا ساتھ تن سے یہیں جدا کر دوں. ہم نہیں برداشت کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے خلاف کوئی بات. کورٹ میں کھڑے ہو کے جج کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہے. سر یہ پاکستان ایسے نہیں بن گیا تھا، یہ ان لوگوں کے جذبے تھے. یہ جو تھا مولانا حسرت موہانی، وہ ہندو، مجھے نام اس وقت ذہن سے نکل رہا ہے، بڑا مشہور صحافی، کہتا ہے میں گیا اس کو ملنے کے لیے حسرت موہانی کو، اور حسرت موہانی وہ ہے جس کو وائسرا ہند ملنے گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے دیکھ کے کہ ایک پردہ لٹکا ہوا ہے گھر کے باہر، ٹاٹ لٹکا ہوا ہے. یہ محمد علی اس کا حسرت موہانی کا. تو حسرت موہانی کہتے ہیں میں گیا تو ان کے گھر میں جو ڈرائنگ روم کمرہ تھا، ڈرائنگ روم کیا ہوگا، کہتے ہیں اس میں ایک پردہ درمیان میں لٹکا ہوا تھا. تو میں ان سے باتیں کر رہا تھا، تھوڑی دیر بعد نا وہ پردے کے پیچھے سے ہاتھ ڈالتے تھے، کوئی چیز نکالتے تھے اور منہ میں ڈالتے تھے. نئے قید سے واپس آئے تو کہتے ہیں میں نے 3-4 دفعہ دیکھا. میں نے کہا جناب یہ جو کھا رہے ہیں کچھ ہمیں بھی پیش کریں. تو حسن موہانی نے کہا آپ نہیں کھا سکیں گے. اس نے کہا نہیں جناب آپ دیں نا، آپ کا تو دینا تبرک ہے. جب دیکھا تو کہتا ہے خشک روٹی کے ٹکڑے تھے کئی دنوں کے، پانی میں بھگوئے ہوئے تھے کیونکہ گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کو، وہ پانی میں سے نکال کے وہ کھا رہے تھے ٹکڑے. یہ ان لوگوں نے پاکستان بنایا ہے بھائی صاحب. آج کی نسل کو اپنے ہیروز کا ہی نہیں پتہ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ان لوگوں نے کتنا اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر آ جاتے ہیں ہم خطبہ حجۃ الوداع پہ، یہ جو اس کا امپیکٹ تھا وہ جو ہے وہ آج تک وہ قائم ہے اور قیامت تک وہ قائم رہے گا، وہ ختم نہیں ہو سکتا. جسی طرح آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ کوئی باپ جو ہے اس کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہے اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں ہے. ہر شخص اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے. پھر ایک بات جو آپ نے کی کیسے عورتوں کو بچایا، آپ نے فرمایا بیٹا اسی کا ہے جس کے بستر پہ اس نے جنم لیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. آج لوگ مشکوک و شک کرتے ہیں کہ جی نکاح میں ہے لیکن یہ تو مجھے لگتا ہے فلاں کا ہے فلاں نہیں. اصول طے کر دیا، تم نے شک نہیں کرنا. اس میں عورت کی عزت اور ناموس کا احترام حفاظت ہے. جس کے نکاح میں ہے اس کے ہی بستر پہ جو پیدا ہوا. پھر ایک بات اور زبردست کی، جس طرح پاکستان میں اب کتنے ہی لوگ جعلی سید بن گئے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا ملعون ہے جو اپنا نسب بدلے. نسب نہیں بدلنا. یہ جو اڈاپٹڈ سن ہے یہ اس کے کوئی تصور نہیں. باپ کا نام وہی رہے گا. یہ جو نام بدل دیتے ہیں نا جی یہ میں نے فلانا سے لے لیا تھا تو میں نے اس کا نام اپنے نام پہ رکھا ہے، یہ نہیں. یہ کوئی کانسیپٹ نہیں، کوئی نہیں دیتا. اسی طرح ذات بدل لیں. آپ کوئی اور ذات کے ہیں وہ پہچان ہے جیسی اللہ نے آپ کو پیدا کیا. وہاں سے اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں سید ہوں جی، میں تو راجپوت ہوں، میں فلانا. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. تو وہ بن بھی جائے جعلی تو اپنی عادات سے بندہ پہچانا جاتا ہے. یہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے یہ اتنی بڑی سمری ہے، پورے دین کی سمری، پورے دین کی، پورے زندگی کا نصب العین ہے جی. پورا اسٹیٹ کرافٹ ہے اس میں، اسٹیٹ کرافٹ ہے پورا. آپ دیکھیں نا جب یہ فرما دیا ایکویلٹی، جب رسپیکٹ، جب مال و جان کی حفاظت،
جب سود کی ممانعت، جب امانت میں خیانت نہیں آپ نے کرنی، یہ وہ چیزیں ہیں. عورتوں کے حقوق ہیں، پھر سارے بچوں کے حقوق ہیں، غلاموں کے حقوق ہیں، غلاموں کے حقوق ہیں. مطلب اس طرح سے اس کو سمجھ کے پھر لوگوں کے ساتھ برتاؤ کس طرح سے کرنا ہے، کیا ایک ایک چیز جو ہے وہ اس میں سارا کچھ آ گیا. لیکن جو میں نے امپیکٹ کی شروع میں بات کی تھی میں، کہ اس وقت آج آپ اگر امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں تو باقی امت مسلمہ کے علاوہ جو باقی ریلیجنز ہیں، فلاسفیز ہیں، انہوں نے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے اڈاپٹ کیا ہوا، بجائے اس کے کہ ہم لوگ آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں. وہ آپ نے جو جتنی باتیں کی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے فوراً بعد کے دور کی، صحابہ کے دور کی باتیں کی، بٹ اس کے بعد ہوتے ہوتے جس طرح سے کہا کہ خون خرابہ میرے بعد نہ کرنا، لیکن خون خرابہ اسی دیکھے ہے کہ بڑا اس کے بعد بھی ہوا اور ابھی تک جو ہوا. اس کے بعد جو میں نے پہلے اس میں خطبے کے اینڈ کا جو ذکر کیا تھا، اس میں کہا کہ ان لوگوں تک پہنچا دو بات، ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھیں اور فالو کریں. تو ہم نے دیکھا کہ جو ابھی ہم جو دیکھ رہے ہیں سارے جو جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ فقہ کے امام ہیں ہمارے، وہ ایک امام کے علاوہ باقی سارے امام جو ہیں وہ عرب نہیں تھے، وہ باقی سارے مختلف ریجن سے تھے اس میں ساری چیزیں. تو وہ اس چیزیں اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالیے گا. دوسری دیکھیں نا اس کا ایک امپیکٹ یہ ہے کہ ایک تو آج بھی آپ دیکھیں کہ انفلوئنس جو ویسٹ میں مسلمان ہو رہے ہیں نا وہ ہم سے بہت آگے. جی ٹھیک ہے نا جی. آج بھی جو یہ جو لا ہوتا ہے، یہ بیسک ایک ٹرم ہی بن گئی پریکٹسنگ مسلم. ہاں پریکٹسنگ مسلم کی مسلم اور پریکٹسنگ مسلم بالکل دونوں میں فرق ہے، نہیں ہونا چاہیے مسلم itself. ہاں لیکن پریکٹسنگ مسلم از ڈفرنٹ. مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن کہتا ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہے تو مسلم اور پریکٹس مسلم. لیکن اس کا پھر عرفان صاحب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں مسئلہ وہی ہے، ہم لوگوں کو وہ منظر نہیں دکھا رہے کہ لوگ آنکھوں سے بدل جائیں. ہم کانوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں. میں آج کل بہت زیادہ اس پہ زور دے رہا ہوں، اپنے مسلسل پروگراموں میں کہہ رہا ہوں، جہاں جاتا ہوں، خدا کے لیے ہمارے علماء آپس میں اتنی گندی گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں مسجد میں ممبروں کے اوپر بیٹھ کے. آپ تصور نہیں کر سکتے جو معاشرے کا تھرڈ کلاس آدمی ہے نا. میں یہ کہہ چکا ہوں کہ بازار حسن کے جو لوگ تھے وہ زبان استعمال نہیں کرتے جو ہمارے محراب اور ممبر پہ کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے لیے ایک عالم دوسرے کو گندی گالیاں، غلیظ گالیاں. ایک مولوی دوسرے کہہ دیں عالم تو ایک، ہاں نہیں عالم نہیں، ایک مولوی ایک ملا دوسرے ملا کو ایسے کر. جو صحیح لوگ ہیں وہ تو ہے معاشرے میں، ختم نہیں ہو گیا ورنہ تو قیامت آ جائے. لیکن یہ جو ہے ان کی تربیت، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ پہلے ان کی تربیت کرو. ایک خوبصورت بات آپ کو ہائے کیا یاد آئی ہے، گائی ایٹل نے اپنی کتاب جو ہے ان کی، وہ اس میں انہوں نے یہ واقعہ لکھا بڑا زبردست، اسلام اینڈ ڈیسٹنی آف مین میں. گائی ایٹل رحمۃ اللہ علیہ مسلمان ہو گئے تھے، بہت صوفی تھے شیخ. اسے لکھا کہ ایک بچے نے دعا کی، مراکش کے بچے نے دعا کر رہا تھا، کہتے ہیں مجھے اس نے بڑا متاثر کیا. اس نے کہا کہ یا اللہ نیک لوگوں کو اچھا بنا دے اور اچھے لوگوں کو نیک بنا دے. اللہ اکبر. نیک لوگوں کو اچھا بنا دے، اچھے لوگوں کو نیک بنا دے. یہ دعا ہے پاکستان، یہ سمری یہ سمری. اگر آج یہ ہو جائے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم جو ہمارے مولوی حضرات ہیں ان کی تربیت کریں، جو گالیاں دیتے ہیں، یہ جو فرقہ وارانہ تعصب پھیلاتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، تو یہ جب ختم ہو جائے گا تو اسلام خود بخود پھیل جائے گا. اسلام جو ہے نا یہ خوشبو کا نام ہے، یہ ایک سے دوسرے کو پہنچتی ہے. خوشبو آپ نے لگائی ہو، میں نے لگائی ہو، پرفیوم تو وہ دوسرے تک پہنچتی ہے، وہ پورا جو ماحول معطر کرتی ہے. صوفیاء کیا کرتے تھے، یہ ریڈیٹ، میں بھی ریڈیٹ کر رہا ہوں، آپ بھی ریڈیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کئی بندے ایسے ہوں گے، آپ جتنا بھی چاہیں آپ کا ملان ادھر نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں آئی ڈونٹ فیل ایزی ان ہز کمپنی، یار آئی ڈونٹ، وائبز نہیں ہے، پازیٹیو وائبز نہیں ہے جیسے بھی کہہ لیں. یہ وائبز کیا ہے، یہ بھی ریڈیٹ کر رہا ہے، یہ اسٹینڈ بھی ریڈیٹ کر رہا ہے، یہ چھت بھی ریڈیٹ، لائٹ بھی ریڈیٹ، ہر شے ریڈیٹ کر رہی، بندہ بھی ریڈیٹ کر رہا ہوتا ہے. جس بندے کے اندر محبت کی وہ چاشنی ہوتی ہے، وہ جو بندے آ کے ان کے پاس بیٹھتے تو ان کا دل نہیں کرتا وہاں اٹھ کے جانے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر جو صحابی تھے، ہی واز اے ینگ مین، بہت خوبصورت تھے. یہی تھے نا جب یہ شہید ہوئے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. مصعب بن عمیر اتنے حسین تھے، ینگ مین، اباؤٹ بہت زیادہ ملتی تھی.
22 ایئرس کے قریب ایج ہوگی، 20 ایئرس کی. ان کو بھیجا پہلے مدینہ سب سے پہلے کہ تم جا کے اسلام پھیلاؤ. یہ گئے وہاں پہ. یہ جب گفتگو کرتے تھے لوگ بڑی تیزی سے مسلمان ہونا شروع ہو گئے. وہاں کے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا یار یہ تو جادو کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. انہوں نے کہا ایسے کرو، جب یہ تقریر کر رہا ہو نا لڑکوں کو بھیجو، وہ جا کے تیر مارے اس کو، اس کی گردن میں لگے، اس کو ختم کرے. وہ بندہ اب جاتا تھا تیر لے کے جو بھیجے، تو وہ پہلے ہی کوئی فکرہ ان کا سنتا تھا. وہ کہتے تھے میرے بھائی تشریف لائیں، اگر آپ کو میری باتیں پسند آئیں تو آپ ہمارے ساتھ ہوئیے، ہمارے ساتھ بیٹھیے، اگر نا پسند آئیں تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. وہ اتنا فکرہ سنتے تھے، ان کی آواز میں وہ لوش تھا، ان کے وہ ریڈیشن اتنی زبردست سی، نور نکلتا تھا، وہ ادھر ہی بندہ سرنڈر کر جاتا تھا. یہ ہے اسلام کا جو آپ کا مبلغ ہے، جو رسول اللہ کا پیغام لے کے جا رہا ہے، اس میں کوئی جھلک تو نظر آئے. وہ ایسے نہ لگے کہ ابھی یہ قصاب آ گیا ہے جس نے چھرا پکڑا ہوا ہے، ابھی یہ مجھے ادھر مارے گا کہ ادھر مارے گا اور مجھے کون سی گالی دے گا. ایسی محبت سے ڈرائی جائے گا. ہاں نہیں فرمایا. جب بھیجا مبلغ کو، حضرت جو تھے ایک صحابی، ان کو جب یمن کا قاضی بنا کے، معاذ بن جبل کو، تو کہا لوگوں کو بشارتیں دینا، خوشخبریاں سنانا، لوگوں کو خوف نہ دلانا. وہ جو انداز ہے خوشخبری محبت کا، تو وہ جو ہے نا جی، یہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. یہ شبنمی انداز تھا بزرگان دین کا. وہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھتے تھے، وہ ریڈیشن وہ منتقل ہوتی تھی آپس میں. آج بھی دیکھ لیں یہ ہوتا ہے. اچھا ہم تھوڑا سا اگر کینوس کھولیں، ابھی ہم نے بات کی ملا کی بات کی، تو چلیں وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس ایریے میں، اس ریجن میں، پاکستان میں یا کہیں پہ اس کا ملا کا مسئلہ ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا اور بھی کھیلیں، حکومت مسلمہ کی پوری چیک کریں، تو وہ بھی ایک کوئی یونیفارمٹی، کوئی ہارمونی، اس کا میں بتاتا ہوں حل. اس کا یہ ہے کہ ایک کتاب ہے جو آپ نے سوال کیا اس کے جواب میں، کہ سویڈن یونیورسٹی کا پروفیسر تھا، اس نے کتاب لکھی محمد مین اینڈ ہز فیتھ. محمد مین اینڈ ہز فیتھ، 3 ورڈز، محمد مین اینڈ ہز فیتھ لکھا. اور ٹور آنڈرے اس کا نام ہے جو رائٹر ہے، مشہور کتاب ہے. اس نے کہا بچپن سے ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ اسلام بہت غلط مذہب ہے اور فلاں ہے، اور اسلام کا تعصب اور پیغمبر اسلام کے بارے میں. کہتا ہے میں پروفیسر بن گیا تو میں نے کہا یار یہ ہم لوگوں کے کہنے پہ چل رہے ہیں، اتنے پڑھ لکھے، ہم خود بھی تو پڑھیں. تو کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اس کا ابتدا ایسے کرتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیم تیار کی تھی نا، ان میں جو ٹاپ 10 تھے پہلے ان کو پڑھتے ہیں. کہتا ہے میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا. جب میں ان کو پڑھا تو میں حیرت میں مبتلا ہوتا گیا. میں نے فاروق اعظم کو پڑھا، صدیق اکبر کو پڑھا، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، عبد الرحمن بن عوف کو، وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں میں بڑا متاثر ہوا کہ یار ایسے. میرے ذہن میں خیال آیا کہ جو ٹیم انہوں نے تیار کی ہے، کیپٹن کیسا ہوگا؟ جس کی ٹیم کے یہ کھلاڑی ہیں وہ کیپٹن کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں میں نے اس سے رسول اللہ کی سیرت پڑھنا شروع کی. جب میں پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ اکبر، یہ اتنی عظیم ہستی تھی. ہمارا آج کینوس وسیع تب ہوگا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں پہنچائیں گے. مجھے امریکن کیا کہتا ہے جو وہاں پہ ایمبیسڈر ہانگ کانگ میں نے انٹرنیشنل کانفرنس میں تقریر کی، شام کو کھانا تھا، وہاں آیا، بڑا آپ کی طرح ماشاءاللہ وجیح خوبصورت، 6 فٹ 1 انچ کا جوان. اب بھی میرا اس کے ساتھ ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ میسیج وغیرہ چلتا رہتا ہے. بیسیکلی وہ کہیں نیوی میں پہلے رہا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا. مجھے کہتا ہے شام کو جب ہم کھانے پہ بیٹھے، یہ کانفرنس دن کو تھی، شام کو کھانا تھا، تو مجھے کہتا ہے ہم جب ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہتا ہے مسٹر غازی آئی ٹیل یو، یہ اسلام ہے جو آپ نے بتایا آج، یہ والا اسلام ہے، یہ تو کمال ہے. تو کہتا ہے یہ جو ہم سنتے ہیں اسلام کے بارے میں اور یہ جو ملا لوگ آپ کے کرتے ہیں فلانے، یہ میں نے کہا نہیں وہ اسلام نہیں ہے، اسلام یہی ہے جو میں نے آج آپ کو بتا دیا. کہتا ہے میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ آپ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت سے محبت کا اور کتنا انہوں نے الفت کا، انسانیت کی تکریم کا، غلاموں کا، عورتوں کا، یہ کتنا دیانت کا، یہ کیا انہوں نے یہ دیا ہے، تعلیم کیسی انہوں نے دی ہے. کہتا ہے آئی ایم امیزڈ. میں نے جا کے اپنی بیگم کو بتایا، وہ بڑی متاثر ہوئی ہے، اس کو میں نے آپ کی وہ سنوائی بھی ہے، اسپیچ آپ. ہماری ٹریجڈی یہ ہے، دیکھیں میں اور آپ بھی اس میں مجرم ہیں،
بالکل ہے، بالکل ہے. ہمیں بھی تو اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے تھی نا. ہم نے جو معاشرے کا نگلیکٹڈ طبقہ تھا، جو بیچارے روٹی پانی کے محتاج تھے، جو بالکل نکھت تھے، جن کو کوئی اور نہیں، ہیو ناٹس کو ان کے حوالے کر دیا. ان کا جو ویژن ہے وہ بہت محدود ہے. بہت محدود ہے. دیکھیں پاکستان کے ایک بہت بڑے مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، بہت پاپولر، اس کی جماعت بھی ہے بہت بڑی پاکستان. تو وہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ کوئی پاکستان میں وڈا ہے. ٹرمپ نے 2 چھتر مارے تو 2 تھانے دار بھیجو، تگڑے جے کمانڈو بھیجو، وہ جا کے انہیں گرفتار کر کے لے آیا. اب ان کے نزدیک جو سارا امریکہ ہے وہ پنجاب سے بڑا نہیں ہے. پنجاب سے بڑا نہیں، کیونکہ وہ اپنے پنجاب بھی ان کے لیے بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ اپنے محلے سے نہیں نکلے، اپنے علاقے سے نہیں نکلے، تو وہی سارا کچھ. یہ سب جو خطاب کر رہے ہیں، یہ جو 200 بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اسی کو دنیا سمجھ. لیکن سامنے بھی تو اسی لیول کا ہے نا. پھر وہ جو وہ بندہ خطاب کر رہا ہے تو اس کا جو لسنر ہے وہ بھی اسی لیول کا ہوگا. تو انٹلیکچوئل جب ڈاکٹر حمید اللہ اسپیچ کرتے تھے فرانس میں، دیکھیں کتنے لوگ مسلمان ہوئے. جب اس لیول کے ہائر لیول کے لوگ جب بات کرتے ہیں، اسلام میں کہ خوشبو ہے. یہ اس کو پھیلانے والے اگر ہم صحیح سلیکٹ کر لیں نا، اسلام دنیا میں. میں تو سر پہلے بھی کہتا ہوں کہ جب وہی نازل ہوئی پہلی، تو اس کا پہلا لفظ جو تھا وہ اقرا تھا. اس میں اللہ نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا، اسلام نہیں تھا، کلمہ نہیں تھا، اقرا تھا کہ پڑھے گا تو اللہ کا پتہ چلے گا، پڑھے گا تو محمد کا پتہ چلے گا، پڑھے گا تو کلمے کی امپورٹنس پتہ چلے گی. اگر ہم اسی کو نگلیکٹ کر گئے اور ہمیں پڑھنے کو چھوڑ کے پھر اللہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں اور پڑھ نہیں رہے. جو پہلا ورڈ ہی اقرا تھا کہ پڑھو گے تو سمجھ آئے گی. خطرناک بات اب کرنے لگا ہوں، اللہ کرے کہ اس کا اثر ہو جائے. سر ہمارے دینی مدارس میں سیرت پڑھائی نہیں جاتی. میں کتنے اب نام نہیں لیتا، میں لوگ آئے اور ان سے پوچھا کہ آپ نے کون کون سی سیرت کی کتاب پڑھی ہے؟ کوئی ڈھنگ کی کتاب نہیں پوری پڑھی ہوئی سیرت کی. ایک چھوٹا سا نصاب پڑھ لیا ہوا ہے، اسی پہ وہ پھر علامہ اپنا بن جاتا ہے. پھر وہ اس کو سکھایا یہ جاتا ہے کہ فلاں جو مسلک ہے یہ غلط ہے، یہ بڑے پلید لوگ ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ گستاخ ہیں، یہ کافر ہیں، یہ فلاں ہیں. یہ جو باتیں ہیں نا، انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ. اور 8-10 سٹوریز پکڑی ہوئی ہیں اور اس سے 11ویں سٹوری کے اوپر نہیں جا رہے. ہاں اچھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ کہ آخری بات فرمائی، آخری وہ کیا تھی؟ ایک تو تھا نا صلاۃ او ما ملکت ایمانکم، کہ یہ جو لوگ ہیں نماز پڑھو، نماز اور جو تمہارے زیر دست ہیں ان کو. اور ایک اور ارشاد فرمایا، 2 بھاری چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت. ان کو اگر تم مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب ہمارا کا حال یہ ہے کہ ہم 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ اہل بیت کے بارے میں. اہل بیت کی ڈیفینیشن چینج کر دی ہم نے، اور اہل بیت کا احترام ختم کر دیا. جی نعوذ باللہ. یعنی کبھی آپ نے آج سے 10-20 سال پہلے سنا تھا یزید کو رضی اللہ تعالیٰ، یزید علیہ السلام کہتے ہوئے، یزید رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہوئے کبھی آپ نے سنا تھا؟ اب ہمارے ہاں یزید کو ایک مولوی صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ میں نے حالت کشف میں دیکھا ہے کہ یزید کو کم از کم علیہ السلام نہیں کہہ سکتے تو رضی اللہ تعالیٰ تو کہو، اور امام حسین کو علیہ السلام نہیں کہنا. یہ بھی باتیں ڈسکشن ہوتی ہے. امام حسن کو علیہ السلام نہیں کہنا. بخاری شریف میں 16 حدیثوں میں امام حسن حسین کو علیہ السلام لکھا ہوا ہے. اب یہ بحثیں جب ہوں گی تو وہ کہاں LGBT ایک طوفان مچا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں پرسوں ایک سیٹرڈے کو سیمینار ہوا ہے. عنوان کیا تھا کہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی ہرڈل مذہب ہے، مذہب کو چھوڑیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. یہ سیمینار ہے. ایک خاتون کا مجھے فون آیا، پچھلے ہفتے کی بات ہے، رو رہی تھی، پڑھی لکھے گھر کی. اس نے کہا کہ میرا جو داماد ہے وہ LGBT ہے اور گھر میں بچوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ ورد کیا کرو یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس یا ابلیس ورد کیا کرو. رو رہی تھی. پڑھا لکھا ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے. میں آمدن نہیں مطلب ذکر کر رہا. یہ تحریک چل رہی ہے. سنز آف سیٹن پاکستان میں اندر ہماری نوجوان نسل اس طرف جا رہی ہے. LGBT تیزی سے یہاں پہ پھیل رہا ہے جس کا حساب نہیں. اب ہمارے علماء جنہوں نے اس کو روکنا تھا ان کو تو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں. کسی مولوی کو پوچھ لیں آپ کے سیمینار ہوا ہے؟
یہ ٹاپک وہاں ڈسکس ہوا ہے، اس کا جواب کیا ہے کوئی نہیں دے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں ان کو. وہ جو 100 سامنے بیٹھا ہوا ہے ان کو ہم نے کیپچر کر لیا ہے، ان کو ہم نے دولت شاہ کے چوہے بنا دیا ہے، ان کے سروں کے اوپر ہم نے کڑے چڑھا دیے ہیں، وہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتے. اب دیکھیں ٹی وی پہ میں نے دیکھا بہت بڑے پاکستان کے ایک مولوی صاحب ہیں، بڑے ان کی فالوئنگ ہے، پیر ہے بہت. وہ کہہ رہے ہیں نہ کسی کی آپ نے اور تقریر سننی ہے، نہ کسی کی اور کی کتاب پڑھنی ہے ہمارے علاوہ. تو آپ کیا تیار کر رہے ہیں قوم کو؟ بھائی یہ ہمارے استاد، ہمارے ماں باپ، انہوں نے کہا سب کچھ پڑھو، سب کچھ پڑھو، آنکھیں کھولو. ہاں میری لائبریری میں جو ویسٹرن ہیں ان کی کتابوں کی تعداد بھی کم از کم 15,000 ہوگی. 50,000 میری لائبریری میں کتابیں اپنی ذاتی لائبریری میں، اس میں 20 انسائکلوپیڈیا ہیں دنیا کے مہنگے ذریعے. اب تو آسان ہو گیا اس زمانے میں خریدنی. کتابوں کا مجھے شوق ہے، اب بھی لیٹسٹ کتابیں جو اس وقت بھی چھپتی ہیں امریکہ میں، لندن میں، وہ میں منگواتا ہوں. وہ چاہے وہ ہو یو ول سی اٹ اینڈ یو ول بلیو اٹ، چاہے وہ ڈبلیو وائن ڈائر کی کتابیں ہوں یا کسی اور کی ہوں، وہ بھی لیٹسٹ کتابیں کسی موضوع پہ بھی ہوں، کسی موضوع پہ ہوں، کسی کی آٹو بایوگرافی آ رہی ہے، اسلام کے حق میں کوئی لکھ رہا ہے، کوئی اسلام کے خلاف لکھ رہا ہے، وی مسٹ نو، ہم نے اس کا جواب دینا ہے. وہ جو ایک حدیث تھی کہ علم حاصل کرو، کانو بسین، چین بھی جانا پڑے تو چین میں دینیات تو نہیں پڑھائی جا رہی تھی نا سر، دنیاوی علوم تھے نا. ویسے ہی حدیث رسول اللہ الحکمت و دالت المومن، حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملتی ہے تم جا کے لو. صحابہ کو کہا کہ تم جا کے فلاں کی زبان سیکھو، تم جو دیگر زبانیں تھیں وہ صحابہ کو کہا، فرمایا کہ تم جا کے سیکھو، فن سیکھو. دیکھیں ایک میں نیپا میں لیکچر دے رہا تھا 93 کی بات، ایک صاحب فوت ہو گئے، اب وہ فیڈرل سیکرٹری بھی رہے، چیف سیکرٹری بھی رہے پنجاب کے. کھڑے ہو گئے، بڑے وجیح تھے، کہنے لگے جی آپ کہتے ہیں کہ ہر بات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملے گی رہنمائی، آپ مجھے بتائیں یہ جو سی ٹی بی ٹی ہے آپ مجھے نکال دیں، میں آپ کو مان جاؤں گا. میں بڑا ہنسا، میں نے کہا یار یہ تو بالکل زبردست ہے. کہنے لگا بتائیں. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان نے تیر اور تلوار چلانے کا فن سیکھ کر بھلا دیا فلیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں نے کہا یہ ہے سی ٹی بی ٹی پہ ہم نہیں سائن کر سکتے. حیران ہو گیا، کہتا سر از اٹ سو؟ میں نے کہا یہ ہے. بھئی ہم تلاش تو کریں، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پوری دنیا کو متعارف کرانا تھا. میاں دنیا بھر کے مسائل کا یہ حل موجود ہے. غزوہ بدر میں جو قیدی تھے غزوہ بدر کے، ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ بھی تم بندوں کو، ہمارے بچوں کو پڑھا دو، آزاد ہو. انہیں دینیات نہیں پڑھانی سی نا سر، انہیں دنیاوی چیزیں پڑھانی ہے سر. ایسا ہی ہے. تو ہم نے وہ چیز جو ہے وہ اقرا والی چیز، کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ، وہ بھلا دی، اور آج ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوار ہو رہے ہیں، نیچے چلے گئے. دیکھیں صدر نکسن کی جو مشہور کتاب ہے سیز دی مومنٹ، نکسن، اس میں اس نے لکھا 750 برس مسلمانوں کی جو یونیورسٹیاں تھیں وہ علم کے وہاں سے چشمے بہتے تھے، ایسٹ سے اور ویسٹ کو سیراب کرتے تھے. لیکن مسلمان جو تھے انہوں نے جب علم میں ان کا زوال آیا اور ہمارا عروج آیا تو کہتا ہے وی آر ویری مائزر پیپل. اب ہم نے وہ جو علم تھا ان کی طرف دینا چھوڑ دیا. ہم نے کہا یہ نہیں، یہ ایٹم کی تمہیں نہیں ہم تعلیم دیں گے، فلاں نہیں دیں گے. سر میں اتنا غمگین تھا، میں ایک دن رات کو تہجد کے وقت روتا رہا. ازبکستان میں گیا ہوا تھا، بخارا اور سمرقند میں. اللہ اکبر. آپ حیران ہوں گے کہ سمرقند اور بخارا میں 500 یونیورسٹیاں تھیں اس دور میں. میں نے وہ بھی کمرہ دیکھا جہاں بولی سینا جا کے پڑھتا رہا، اور جہاں اتنے بڑے سائنسدان پیدا ہوتے. 500 یونیورسٹیاں، 500 یونیورسٹیوں میں صرف ایک یونیورسٹی رہ گئی، باقی سب شراب خانے بنے ہوئے اس وقت. اب بھی حالانکہ مسلمانوں کی حکومت آ گئی ہوئی ہے، لیکن وہاں شراب خانے ہیں، ریسٹوران ہیں، شام کو یہ ہے وہ ہے، سارا معاملہ ہے. تو ہم نے یہ جب کام چھوڑ دیے، ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی. ہم نے اپنے نوجوانوں کو دیکھیں نا، اب مثلاً کتنی ٹریجڈی ہے کہ پاکستان سے یہ برین ڈرین جو ہو رہا ہے، جو ہمارا لڑکا میڈیکل کا ہو، سائنس کا ہو، انجینئرنگ کا ہو، جو ذرا ہوتا ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ یہاں آپ نے چانس نہیں دیا، یہاں ہم نے ڈیولپ ہی نہیں کیا. اور ہمارا پچھلا وزیر اعظم جو تھا وہ انٹرم، اس نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، وہاں جائیں گے پیسہ کما کے لائیں گے. اس میں کون سی بات ہے؟ اچھا نوکریاں لے رہے ہیں وہاں پہ. سر ڈرین ہم نے توجہ نہیں دی. ہم تعلیم پہ کتنا خرچ کرتے ہیں، ہم نے تعلیم اتنی مہنگی کر دی ہے
اس کو کاروبار بنا دیا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یونیورسٹیاں جو اس وقت ہمارے اسٹینڈرڈ ہے, جو پی ایچ ڈی بنا رہے ہیں, میں کئی دفعہ اپنے سیکٹری سے مذاق سے کہتا ہوں, ہمارے پاس کئی پی ایچ ڈی آتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں یہ جو تمہاری پی ایچ ڈی ہے نا, ٹاپک ہے, یہ میں ایک دن میں کر سکتا ہوں پی ایچ ڈی. یہ اس ٹاپک پہ پی ایچ ڈی میں ایک دن یہ کیا ٹاپک ہے, یہ کیا پیسے دیں, وہ خود ہی آپ کو تھیسس بھی لکھوا دیتے ہیں یونیورسٹیوں والے, سارے کرتے ہیں. اتنے سب اسٹینڈرڈ لوگ ہم پیدا کر رہے ہیں, ہر ایک کے نام کے ساتھ ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر یہ جس مولوی کو آپ پکڑے وہ ساتھ اپنے نام کے آگے ڈاکٹر لکھا ہوا ہے. سر پی ایچ ڈی جن لوگوں سے ہم پڑھے تھے نا, ان کے پاس بیٹھتے تھے, علم کی خوشبو آتی تھی, اللہ ایلیویٹ ہو جاتا تھا بندہ ان کے پاس بیٹھ کے, صحبت میں بیٹھ کے. وہ ڈاکٹر برہان فاروقی, علامہ علاؤالدین صدیقی, ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی, ڈاکٹر امان اللہ خان, یہ کل کی بات ہے, ڈاکٹر ظہور اظہر, ان لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے تھے, آپ کو پتہ چلتا تھا کہ کوئی ہوتا ہے پی ایچ ڈی, آپ خزانہ علم کا. آپ ان کے پاس بیٹھے, 2.5 کتابیں نہیں ان کو پتہ, پڑھی نہیں, علم کا شوق ہی نہیں ہے. وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ پیسے کہاں سے کمانے. وہ میں نے پی ایچ ڈی کی تھی, میں نے اتنے خرچ کیا تھا, اب وہ فلانا لڑکا آیا ہوا ہے, اس کو, میں ایک یونیورسٹی کا سنڈیکیٹ کا ممبر ہوں. پرسوں میں نے وہاں بڑا سخت سٹینڈ لیا, ایک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی کوئی کنفرمیشن آنی تھی کہ اس کو کنفرم کر دیں. میں کہا آئی ول ناٹ سپورٹ اٹ. میں نے کہا یہ شکایت جو آئی ہوئی ہے کہ ایک خاص مسلک سے تعلق ہے, انہوں نے کہا اپنے مسلک کے علاوہ دوسرے کو میں نہیں داخلہ لینے دوں گا. ارے استاد کے سامنے صرف شاگرد ہوتا ہے, اس کا مسلک نہیں ہوتا. یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, یہ وہابی ہے, یہ دیوبندی ہے, بریلوی ہے, یہ نہیں ہوتا. وہ استاد ہوتا ہے. میں یہ ایک دفعہ ججی کے لیے جب میری ایلیویشن ہونی تھی, تو ایک صاحب پاکستان کے حکمران تھے, میرے بہت خلاف تھے, انہوں نے 3 دفعہ مجھے جا کے اوپر سے ریجیکٹ کر دیتے تھے جب جاتا. میرا انٹرویو ہوا گورنر پنجاب سے, وہ اب بھی زندہ ہیں گورنر صاحب, سابق جرنیل صاحب. تو اس نے مجھے کہا یہ کیا بات ہے کہ یہ آپ کے بارے میں جو رپورٹ ہے اس میں لکھا آپ نے حافظ سعید کے بھی وکیل رہے ہیں, طاہر القادری سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے, شاہ مدرانی سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے, اور یہ جو اہل حدیث تھے ابوبکر غزنوی ان سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے, فلاں سے بھی رہا ہے, کچھ اور نام بھی اس نے لیے. یہ کیا, واٹ از دس, آپ ہیں کیا کرتے رہو تسی؟ میں نے کہا جناب آئی میں ڈاکٹر, میرے پاس جب مریض آتا ہے تو میں اس کو یہ نہیں پوچھتا تمہارا مسلک کیا ہے, تمہارا مذہب کیا ہے, تم کہاں پیدا ہوئے تھے, میں اس کی تکلیف رفع کرتا ہوں. تو میں نے کہا یہ تو جو رپورٹ آپ کو آئی ہے یہ شرمناک ہے. یہ کیا بات, آپ کو تو ایسے بندے چاہیے جن کی سب لوگ عزت کریں, جو اس سے ملٹی پرپز ہو, اتنے سارا کچھ سب لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں. اب میں اہل حدیثوں کے ہاں بھی, اب تو میں نے جانا بند کر دیا ہوا ہے جلسوں میں زیادہ. میں اہل تشیع کو بھی چاہتا ہوں, یہ جو عروۃ الوثقیٰ ہے, بہت بڑی یونیورسٹی ہے لاہور میں وہاں بھی کئی دفعہ گیا ہوں, فہد کاظمی اور میں دونوں گئے. میں اہل حدیثوں کے بھی جو ہے وہ اجتماعات میں جاتا رہا ہوں, یہ جو دیوبندی حضرات ہیں ان کے بھی جاتا رہا ہوں, بریلویوں کے بھی جاتا رہا ہوں, ہر کے جاتا رہا ہوں. بڑے مولویوں نے فتح لگائے, یہ فلانا ہو گیا ہے, کسی نے کہا یہ کافر ہو گیا, فلانا ہو گیا. بھائی خدا کے بندے, میں نے اگلے دن کہا ہے ٹی وی پروگرام میں کہ جب اوپر سے بم گرتا ہے نا فلسطینیوں پہ, تو وہ یہ نہیں پوچھتا یہ وہابی نیچے ہے اس وقت ہیں, شیعہ ہیں اس وقت, سنی ہے, کون ہے, فلاں ہے. لیکن مسجد میں بھی تو جو آپ دیکھتے ہیں تو بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہ اس مسئلے کی مسجد ہے, لیکن جو غلہ ہے اس پہ نہیں کہ اس غلے میں ہر کوئی پیسے ڈال دے. بڑی اچھی بات کی آپ, اس میں نہیں ہے, اس پہ نہیں کہ بھئی یہ اسکول آف تھاٹ کے پیسے ڈالے, لکھا ہوا کہ یہاں پہ حلال پیسے ڈالے اس میں. اوپر بڑا بورڈ لکھا, چندے میں آپ جو مرضی, کوئی بیچارہ کرسچن بھی کوئی بھی آ کے ڈالتے تو وہ خیر ہے. یہ لکھا ہے انہوں نے جو ہے اس میں پروفائلز آف انٹیلیجنس جو ہے, بریگیڈیئر ترمذی کی جو کتاب ہے, ISI کے تھے, بہت مشہور افسر تھے, اس میں اس نے لکھا کہ انڈیا کے, ہمیں رپورٹ ہوئی کہ انڈیا کا جو تھنک ٹینک ہے وہ وہاں کی راہ کو جو ہے وہ لیکچر دے رہا تھا. تو اس نے کہا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہم اس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ہم مولویوں کو آپس میں لڑا دیں مثال کے طور پہ, یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی, اور وہ ہو رہا ہے اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی لڑائی, کتنا گند, کتنی گالیاں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا دین کو. لارنس آف اریبیا کو آپ پڑھ لیں, آپ ایچ جی ویلز کو پڑھ لیں, ولیم میور کو پڑھ لیں, اور علماء کے آج کل آباس ہو. سر پڑھنا ہی تیسی نہیں ہے گا نا سر, آپ خطبہ حجۃ الوداع ہی پڑھ لیں تو وہ اپنی چیز, چلو باقی خطبہ حجۃ الوداع بھی پورا نہیں پڑھا. میں دعوے سے آپ سے کہتا ہوں خطبہ حجۃ الوداع پورا
ہمارے مولویوں نے علماء نے پڑھا ہوگا, جو صحیح عالم ہے انہوں نے پڑھا ہوگا, وہ پورا خطبہ حجۃ الوداع نہ پڑھا نہ اس پہ کوئی بات کرتا ہے, وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا کبھی. خطبہ حجۃ الوداع پہ کوئی مجھے آپ جمعہ دکھا دیں کسی نے اس ٹاپک پہ تقریر کی ہو کہ خطبہ حجۃ الوداع کیا تھا, اس نے کون کون سے رائٹس دنیا کو دیے تھے, وہاں پہ وہ اپنے مسئلے کی بات کر رہا ہوں. اور آپ جو بتا رہے ہیں ابھی کہ یہ 4 چیپٹرز تھے, 4 مختلف موقعوں پہ جو ہے انہوں نے ایک دفعہ نہیں تھا صرف, اس میں وہ مختلف جگہوں پہ مختلف جاتے واپس جاتے ہوئے بھی راستے میں رک کے بھی وہ سارا کچھ ہوا اس میں, وہاں پہلے بھی وہاں ہر جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے وہ ایڈریس کیا انہوں نے وہاں پہ, تو ان 4 موقعوں کو سب اکٹھے کمپائل کر کے جو ہے وہ سارا کچھ کیا. حجۃ الوداع بنا. تو لاسٹ بات سر, ابھی کوئی امت کے لیے کوئی ایسی بات یہ جو ابھی حج آ رہا ہے اور تھوڑے دنوں بعد حج ہے, تو کیا ایک ایسا ہم لوگ کوئی چھوٹی سی چیز کر دیں؟ ایک تو وہ انما الاعمال بالنیات والا ایسا آپ نے بتا دیا ہے کہ نیت سیدھی کر لو تو بس ڈائریکشن سیدھی ہو جائے. دوسرا, وہاں پہ سب کہہ رہے ہو کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. ایک ہی لباس ہے, کوئی زبان رنگ نسل وہاں کوئی نہیں, سب ایک ہی نغمہ گا رہے ہیں, ایک ہی کعبہ کے متوالی بنے ہوئے ہیں. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر, وہاں اکٹھے ہو تو یہاں کے بھی اکٹھے ہو, بس اینی جی گل. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور ہم ہمیشہ سے یہ آپ سے پہلے بھی کوشش کرتے رہے ہیں, آپ کم تشریف لاتے ہیں, آپ سے گلا بھی ہے یہ, لیکن میرا خیال ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا, اور آپ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ تشریف لائیں گے. تو ابھی بھی پروگرام ختم کرنے سے پہلے صرف بات یہ ہے کہ جتنی یونٹی اور فیتھ اور ہارمنی ہم وہاں پہ دکھا رہے ہیں, جتنی لائلٹی وہاں پہ دکھا رہے ہیں, اسی کو اگر ہم لے آئیں اور وہ اسی کو کیری کر لیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.